راغب کیا جائے۔ اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریز لگیں، پاکستان کو اشد ضرورت ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی لانگ ٹرم اسٹرانگ فائنینشیل پالیسیز بنائیں جس میں کوئی بھی حکومت اگر اقتدار میں آئے، کسی کو بھی مینڈیٹ ملے، لیکن جو وہ پالیسی ہو وہ ایک ہی ہو، اس میں کوئی ایڈ ضرور کر سکتا ہے لیکن وہ پالیسی یہی ہو کہ جس میں اکانومی آپ کی آگے بڑھے، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ لگے۔ ہمارا ملک ایگریکلچر بیسڈ ملک مشہور ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے دی گئی تمام وہ قدرتی معدنیات ہیں جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا۔ ان قدرتی معدنیات پہ ہمارے پاس گرینائٹ ہے، ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس کاپر ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو ان قدرتی معدنیات کو کس طریقے سے نہ صرف ان پہاڑوں سے نکال کر لوکل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی دی جا سکے، ہمارے ماربل کو، ہمارے گرینائٹ کو۔ تو ان ساری چیزوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت سندھ پلان کر رہی تھی، لیکن چونکہ یہ برساتوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے جو لاسٹ ہوئے وہ کانفرنس ہمیں ملتوی کرنی پڑی۔ ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں پوری دنیا کے انویسٹرز کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ آئیں، پورے پاکستان میں آئیں، لیکن جو سندھ صوبہ جس کو کرے گا ہوسٹ، اس میں کہ سندھ بھر میں جو بھی اس طرح کے اپرچونٹیز ہیں جس سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دی جا سکیں۔ اور جو ابھی نیٹ ورک ہم نے ابھی بہتر کیا آلریڈی حکومت سندھ نے، جس میں آپ کے 1122 کے ایمبولینس سروسز ہیں، جس میں آپ کے ہاسپٹلز کا زبردست نیٹ ورک ہے، جس میں اس میں بسز کا جو ایک پورا جال بچھایا جا رہا ہے، جس میں تمام وہ سہولیات، کوئلہ جو آپ کے صوبے سے نکل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی اسمبلی جو ہے وہ اپنے مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور انتخابات کی طرف، عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم سب جائیں گے، اور انتخابات کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کر واپس آئے گی اور پورے پاکستان سے واپس آئے گی جیت کر۔ وہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ملیر کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی، ملتان کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی، کشمیر کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی، اور بلوچستان میں بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس وقت ہر کونے پہ اگر کسی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کی لیڈرشپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو کہ نان کنٹروورشل ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس سے یونٹی کی آواز آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جی تمام ادارے سب ایک پیج پر آئیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنا کے پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ ہماری ہر پالیسی اب شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں آج کرسی پہ ہوں تو میری پالیسی الگ ہے، کل کو کوئی اور کرسی میں بیٹھتا ہے تو اس کی پالیسی الگ ہے۔ ہماری ہر پالیسی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک اس سینس آف سیکورٹی کا ہونی چاہیے کہ ہاں کہ انویسٹر جو ہے کبھی وہ یہ نہیں دیکھے کہ جی آج اگر حکومت چینج ہو گئی تو اسٹاک ایکسچینج گر گیا، آج اگر جو ہے کوئی نیا چہرہ آ گیا تو اسٹاک ایکسچینج والے گھبرا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹر، ان کو یہ ہو کہ جی یہاں پہ کنسسٹنسی ہے، IMF کو قسط ایشو کرنے سے پہلے یہ نہیں کرنا پڑے کہ جی ایک ایک پارٹی کے پاس جانا پڑے، کیونکہ ان کو جب پتہ ہوگا کہ نہیں یہاں پہ ایک قومی اتحاد ہے، جو بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ سب چیزیں کیسے آئیں گی جب ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں گے اس ملک کو، اور لانگ ٹرم پالیسی اور سب کو ایک کرنے کی، اگر سب کو کوئی ایک میز پہ بٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کی یہ صلاحیت ہے۔ کیونکہ وہ لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہو گئی، جتنا ڈویژن ہو چکی ہو گئی، جتنی لسانیت پہ سیاست ہو چکی ہو گئی، جتنی مذہبی جو ہے فرقہ واریت کی سیاست ہو چکی ہو گئی، جتنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی سیاست ہو چکی ہو گئی،
اب ان چیزوں سے نکلیں باہر. اب آپ نے جو ہے اپنے ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے آنا ہے اور ایک اچھے میسج کے ساتھ لے کے آنا ہے, ایک اچھے ماحول میں لے کے آنا. وہ اچھا ماحول ایسا ہوگا کہ ہم سب, پوری قوم ایک طاقت بن جائے, پوری قوم ایک بن جائے اور ایک ہو کر ہم پاکستان کے فیصلے کریں. کوئی ایسے کام نہ کریں, ہم کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا موقع ملے, جس طرح کیا گیا آج سے 4 سال پہلے. وہ پودا لگایا گیا, وہ ڈویژن کا پودا لگایا گیا, وہ نفرت کا پودا لگایا گیا, وہ مزید پولرائزیشن کا پودا لگایا گیا. اور آپ نے دیکھا جس نے وہ پودا لگایا, جس شخص نے, آج اس شخص کو بچانے کے لیے, آج اس شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے دشمن ممالک کی قوتیں بھی میدان میں اتر پڑی ہیں. آج اسرائیل کھل کے کہہ رہا ہے, اور آج اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جس اسرائیل نے ساری عمر آج دن تک معصوم نہتے فلسطینیوں کو انصاف نہیں دے سکا, وہ ہمیں ہیومن رائٹ کے لیکچر دے رہا ہے. وہ آج عمران خان کے لیے میدان میں اتر رہا ہے. اور آپ نے ایک بات نوٹ کریں, ابھی ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے, یہ پریشر اس لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ ہمارے لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو یہاں سے سیف ایگزٹ ملے اور اس کو ملک سے باہر فرار ہونے میں مدد کی جائے. یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہ سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے معافی مانگ کر جتنے بھی اس نے گھناؤنے جرم کیے, جو کہ پاکستان کے قانون میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے, وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ان مقدموں میں عمران خان کو ریسکیو کیا جائے اور یہ پریشر کریٹ ہو پاکستان پہ کہ آپ ہیومن رائٹس کے نام پر عمران خان کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت دیں, تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہی فتنہ چلاتا رہے جو فتنہ وہ یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا. تو یہ آئی اوپنر ہے کہ کسی بھی ملک کا یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اس شخص کی حمایت کرے جو ملک میں افراتفری چاہتا تھا, جو آج دن تک اداروں کے خلاف گھناؤنی گھٹیا قسم کی سازشوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہے, جو اس وقت ملک کے دنیا کے مختلف ممالک میں پیڈ کیمپینیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے خلاف. مختلف ممالک کے شہروں پہ ایڈورٹائزمنٹ گاڑیاں چل رہی ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف. اس طرح کی گھناؤنی سازشیں اس وقت کون کر رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی پیسہ ہے, یہ وہی پیسہ ہے جو کہ یہاں پہ چندوں سے جمع ہوا, اور وہی ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو خوشحال اور استحکام میں نہیں دیکھ سکتے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اسمبلی کی مدت کی بات کی, آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد میاں شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ مدت ہونے سے پہلے ہی گھر چلی جائے. اس کا مطلب ہے مرکزی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اور دوسرا, آپ کے پریس کانفرنس سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے آپ سے محبت بھرے بڑے الفاظ کہے. ان میں چھوٹا سا عرض یہ ہے کہ آپ نے سندھ کو تقسیم کیا ہے لسانی بنیاد پر, اور پیپلز پارٹی سندھ کی دونوں بات سمجھ گیا آپ کے لیے. پہلی بات آپ نے کی, الیکشن کی کب اسمبلی توڑنی ہے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بعد چیف منسٹر صاحب کریں گے. یہ فیصلہ واحد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کہے گی, چیف منسٹر جب ان سے مشاورت کریں گے تب ہوگی, توڑی جائے گی اسمبلی. ڈیٹ کوئی فائنلائز نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اس چیز ابھی تک فائنلائز ہوئی ہے. دوسری بات, آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کی, میں پھر وہ کہوں گا کہ اس وقت الیکشن قریب ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایم کیو ایم کون سی زبان استعمال کرے گی؟ ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے, جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدا نہ خاصا ٹینشن آئے, جس میں اپنے ووٹروں کو کچھ کہہ سکیں کہ جی ہاں جگہ جی ہم کم از کم کچھ کر تو نہیں سکے آپ لوگوں کے لیے ووٹ لینے کے باوجود بھی, لیکن پھر بھی ہم کچھ تو آپ کی باتیں تو کر رہے ہیں, آپ کی ہم باتوں کو تو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ بیانات جتنے بھی اس وقت ایم کیو ایم کے ہیں اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے, اور آپ بھی اس کو سیریس نہ لیں. میں سمجھتا ہوں
یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے ایم کیو ایم بیانات دے رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم اسی لینگویج میں اس کو رپلائی کریں، ہم اس لینگویج میں، اس لہجے میں اس تلخی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یونٹی، اتحاد، پوری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے الیکشن قریب آئیں گے ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس طرح کے بیانات کے ذریعے، الزامات کے ذریعے مہمیں چلائی جائیں گی، ہمیں سب اس کے لیے پریپیئر ہے، لیکن ہمارا جواب ہوگا محبت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، کیونکہ میری لیڈرشپ جب اتحاد چاہتی ہے، میری لیڈرشپ جب ریکنسیلیشن چاہتی ہے، میری لیڈرشپ جب چاہتی ہے کہ جی پوری قوم ایک ہو جائے اور پوری قوم ایک قوم ہو کے پاکستان کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ باقی سارے تجربے 75 سال ہم نے کر لیے، جتنے مصنوعی تجربے کرنے تھے، لڑائی جھگڑے فساد ڈویژن کے، وہ ہو چکے۔ اب جو ہے واحد حل ہے اس پاکستان کو آگے چلانے کا، وہ ہے محبت، ایکا، یکسانیت، اور جو میری لیڈرشپ کا نعرہ ہے کہ ہم سب کا پاکستان۔ ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست ہمارا فیصلہ کرے، بہت ہو گیا، 15 سال ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت کر لیا، اب فیصلہ روڈوں پہ ہوگا۔ مطلب اتنے دھمکی آمیز بیانات ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب خانہ جنگی کی طرف وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اور آپ ڈر گئے، وہ ڈر گئے ہیں آپ۔ اچھا جی، بات سنیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ جتنی بھی مرچ مسالے ڈالیں وہ مرچ مسالے والے بیانات نہیں آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خوف ہوئے۔ جب ان کے وہ لیڈر یہاں پہ موجود تھے جو دن کو 50 لاشیں گراتے تھے، تب ہم نہیں ڈرے، تو اب ہمیں کون کیا ڈرائے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، پروردگار۔ میں ان کی بات کو جواب دے دوں۔ ہاں دیکھیں جی، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام نے اگر کسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، عوام نے کسی پارٹی کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ پارٹی سلیکٹ ہوگی۔ تو یہ کوئی فیصلہ کسی تیسری چوتھی قوت نے نہیں کرنا ہے جو ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کہ جی کسی کو بس اب ایم کیو ایم کو چاہیے اگر ایم کیو ایم کو گود میں بٹھا کے کوئی ان کو اقتدار دے دے یا سیٹیں دے دے، ایسے نہیں ملیں گی۔ اگر عوام نے ووٹ دیے تو ان کو سیٹیں ملیں گی، اگر عوام نے ان کو دھتکارا تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی۔ ایک اور کراچی کے شہری پولیس کی جانب سے قتل کیا گیا ہے، 4 سال کے بعد وہ دبئی سے خالی صرف شادی کرنے کے لیے پاکستان آئے، اس کو بے گناہ پولیس نے AVLC پولیس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے تو سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک ایک بیان تک پیش نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا میری بات سمجھ آپ کی بات، دیکھیں بیان صرف اسٹیٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، حکومت کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ملوث تھے اس افسوسناک واقعے میں سارے اس وقت قید میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک جو بھائی بات سوال ہو گیا، سوال ہو گیا۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ سندھ اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ پیپلز پارٹی قیادت کرے گی، جب یہ سی ایم صاحب کریں گے ود دا کنسلٹیشن آف پارٹی جب یہ لیڈرشپ۔ فیصلہ پرویز الہی اور محمود خان عمران خان کی مشاورت سے کر رہے تھے تو آپ یہ کہتے تھے، تمام جماعتیں یہ کہتی تھی کہ یہ فیصلہ ان وزرائے اعلیٰ کا اختیار ہے، تو یہ مشاورت پارٹی قیادت سے کیوں وزیر اعلیٰ کا اختیار؟ نہیں، میں نے یہی کہا، آپ نے بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کریں گے فیصلہ، لیکن پارٹی قیادت سے مشاورت ضرور کریں گے کیونکہ لیڈرشپ وہ ہے۔ شجیل صاحب یہ بتا دیں کہ باقی آپ کی مرکزی حکومت میں ایک مہینے سے کم وقت بچا ہے، تو اس بیچ میں کوئی PTI چیئرمین کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو وہ کیا کھل کے کیمپین چلا پائے؟ دیکھیں آپ، یہ بات آپ کا بہت زبردست سوال ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کتنا طاقتور اور لاڈلا ہے وہ شخص جس کو اتنے ثبوت آنے کے باوجود، اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود، توشہ خانہ کیس کے شواہد آنے کے باوجود، القادر ٹرسٹ کے شواہد آنے کے باوجود، BRT خیبر پختونخوا کی کرپشن کے مقدمات آنے کے باوجود، بلینٹن سونامی کے مقدمات آنے کے باوجود، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود، وہ فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ فراغ ہوگی، اور وہ جتنے بڑے اسکیمز کے باوجود آج دن تک ایک رات عمران خان نے لاک اپ میں نہیں گزاری ہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی جو گیا تھا، وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں VIP مہمان تھا، ایک رات بھی عمران خان کو لاک اپ میں گزارنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یا قانون جو ہے، قانون کا جو ایک لا ہے ہمارا، وہ اس کو گنجائش ابھی تک نہیں کر سکا۔ تو وہ کتنا طاقتور ہے وہ شخص، اور کتنے لوگوں کا لاڈلا ہے وہ شخص کہ لاڈلے آج دن تک بچتا ہوا آ رہا ہے۔ شجیل صاحب، عام الیکشن جب آ رہے ہیں تو اس میں سندھ میں 4-5 شخصیات۔ اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے براہ راست دیکھا۔